بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، شرح میں تعامل کے ایک اور سبق لے کر آج ہم ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں۔ گزشتہ اسباق کے اندر النوع الثامن میں ہم نے عبارت حل کی تھی ما زال بعد وغیرہ کے حوالے سے، تو آج ہمارا سبق ہوگا والثامن ما دام سے۔ تو آج ہم ما دام کے بارے میں پڑھیں گے کہ ما دام کیا ہے۔ ما دام کے شروع میں جو ما ہے، اس ما کو ما مصدریہ حینیہ کہتے ہیں۔ اب حینیہ تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وقت اور ظرف کے معنی میں آتی ہیں، اور ما مصدریہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنے ما بعد کو مصدر کی تعویل میں کر دیتی ہیں۔ ما دامہ کے بارے میں ایک قاعدہ ہے کہ ما دامہ ہمیشہ دو جملوں کے مابین آتا ہے۔ وہ دو جملے اگر ہوں گے اس کے ما قبل میں بھی اور ما بعد میں بھی، تو تب ما دامہ بیچ میں آئے گا اور عمل کرے گا۔ اس پر انہوں نے مثال دی ہے زید جالس ما دام الامیر جالسا، کہ زید اس وقت تک بیٹھا رہے گا جب تک امیر بیٹھا ہوا ہے۔ ما دامہ کے بارے میں ایک قاعدہ اور یہ ہے کہ ما دامہ کبھی تامہ بھی ہوتا ہے، جیسے خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض۔ تو اب یہاں ما دامہ جو ہے یہ ما دامہ تامہ ہے، یعنی صرف اس کا اسم یعنی اپنے فاعل پر یہ تام ہوا ہے، السماوات پر یہ مکمل ہوا ہے، اور اس کی خبر یہاں پر نہیں ہے اور یہ خبر کی محتاج بھی نہیں ہے، تو یہ ما دامہ جو ہے یہ ما تامہ ہے۔ اب کتاب کے اندر ما دامہ کے حوالے سے جو عبارت ہے، ہم اس عبارت کو بھی حل کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والثامن ما دام وہی لتوقیت شیء بمدت ثبوت خبرها لاسمها فلا بد من ان يكون قبلها جملة فعلیة او اسمیة نحو اجلس ما دام زید جالسا وزید قائم ما دام عمرو قائما۔ والثامن میں وہ استنافیہ، الثامن مبتدا ما دام خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وہ عاطفہ ہی ضمیر مبتدا، لتوقیتی میں لام مجرور جار، توقیتی مضاف، شیء مضاف الیہ، با جار مدت مضاف، ثبوت مضاف الیہ مضاف، خبر مرکب اضافی مضاف الیہ، لام جار اسمہا مرکب اضافی مجرور، جار مجرور مل کر جار مجرور متعلق ہو جائے گا ثبوت مصدر کے ساتھ۔ ثبوت مصدر اپنے متعلق اور اپنے مضاف الیہ سے مل کر پھر مضاف الیہ ہو جائے گا مدت کے لیے۔ مدت مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہو جائیں گے با جار کے لیے، جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے توقید مصدر کے ساتھ۔ توقید مصدر اپنے متعلق اور مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہو جائیں گے لام جار کے لیے، جار مجرور مل کر ظرف مستقر خبر ہو جائیں گے ہی مبتدا کے لیے، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ فلا بدہ میں فلا بدہ فا فصیحیہ لا نفی جنس، بدہ اس کا اسم ہو جائے گا، من جار ان ناصبہ، یکون فعل افعال ناقصہ، قبلہا مرکب اضافی ظرف مستقر خبر مقدم ہو جائے گا یکونو کے لیے۔ جملتن موصوف، فعلیتن معطوف علیہ او حرف عطف، اسمیتن معطوف، معطوف اور معطوف علیہ مل کر صفت ہو جائیں گے جملتن کے لیے، موصوف اور صفت مل کر اس میں مؤخر ہو جائے گا یکونو فعل کا۔ یکونو فعل ناقص اپنے خبر مقدم اور اپنے اسم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر ہو کر مجرور ہو جائے گا من جار کے لیے، جار مجرور مل کر یہ خبر ہو جائیں گے لائے نفی جنس کا۔ لائے نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔
نحو مضاف، اجلس فعل امر، انت ضمیر مستتر اس کا فاعل، مادام فعل افعال ناقصہ، زید اس کا اسم، جالسن اس کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ظرف مفعول فی بن جائے گا اجلس کے لیے۔ اجلس فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ ہو جائے گا۔ وہ عاطفہ، زید مبتدا، قائم اس میں فاعل، ہوا ضمیر مستتر اس کا نائب فاعل جو کہ زید کی طرف راجع ہو رہا ہے، مادام فعل افعال ناقصہ، عمر اس کا اسم، قائمن اس کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ظرف مفعول فی ہو جائے گا، ظرف مفعول فی ہو جائے گا قائم شبہ فعل کے لیے۔ قائم اپنے نائب فاعل اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہو جائے گا زید مبتدا کے لیے۔ مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف اور معطوف علیہ مل کر مضاف الیہ ہو جائیں گے نحو مضاف کا، نحو مضاف اور مضاف الیہ مل کر خبر ہو جائیں گے برائے مبتدا معذوف مثالہ کے، مثالہ مرکب اضافی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو یہ مادامہ کی ترکیب ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں جی۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ والثامن افعال ناقصہ میں سے 8واں مادامہ ہے، وہی اور یہ آتا ہے لتوقیت شیء بمدت، کسی شے یا کسی کام کو کسی چیز کی حد بندی کے لیے یہ آتا ہے، یا کسی چیز کی تعین یا حد بندی کے لیے آتا ہے، بمدت اس مدت کے اندر جس مدت کے اندر اس کی خبر کے لیے اسم ثابت، اس مدت کے ساتھ جس مدت میں اس کے اسم کے ساتھ اس کی خبر ثابت رہی، یعنی اس بات کے لیے آتا ہے کہ جب تک اسم کے ساتھ اس کی خبر ثابت ہے تو اس وقت تک یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ فلا بد من ان یکون قبلها جملۃ فعلیۃ او اسمیۃ، اب ضروری یہ ہے کہ اس سے پہلے جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو، لازمی ہے اس کا یہ درمیان میں ہوگا، اس سے پہلے یا بعد میں کوئی جملہ ہوگا، چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو۔ اب انہوں نے فعل کی مثال دی ہے، جیسے اجلس ما دام زید جالسن، اس وقت تک بیٹھ جب تک زید بیٹھا ہوا ہے۔ تو اب جب تک زید کے ساتھ قعود لگا ہوا ہے، اس وقت جلوس لگا ہوا ہے، اس وقت تک کسی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے بھی اس جلوس کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ آگے اسم کی مثالیں، وزید قائم ما دام عمرو قائما، زید اس وقت تک کھڑا ہے جب تک عمر کھڑا رہے گا۔ تو اس ما دامہ کے اندر گویا دو چیزیں ہوئی، ایک یہ کہ ایک وہ شے جس کے ساتھ زمانہ فعل کی تحدید کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری وہ چیز جس کو مادامہ کے تحت شے اول کی حد بندی کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، یعنی مادامہ کے ذریعے سے یہ بات طے ہے کہ یہ حد بندی کے لیے آتا ہے، اور جب تک اس کی اسم کے ساتھ اس کی خبر ثابت رہے اس کی حد بندی کے لیے آتا ہے، اور یہ درمیان کلام میں آتا ہے۔ تو آج کا سبق ہمارا مادامہ کے حوالے سے ہوا، اور اس کی عبارت کو بھی ہم نے حل کر لیا۔ ہمارا اگلا سبق والعاشر سے ما برہا سے ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔